ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس عید پہ کوئی پاکستانی فلم جو ہے, کوئی اردو کی پاکستانی فلم ریلیز نہیں ہو رہی. میرے ساتھ یہ کس قسم کا مومنٹ ہے, پاکستان کی منفرد یونیک جو کلچرل اور اس کی جو ثقافت ہے اس کے لیے کس قسم کا یہ مومنٹ ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جمال شاہ صاحب, میرے ساتھ ہیں فرح حسین, میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں ہی عجب گل صاحب, اور میرے ساتھ ہیں فوزیہ یزدانی, اور فون پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سجاد گل صاحب جو سی ای او ہیں ایور نیو کانسیپٹس کے, فلم میکر اور پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹر ہیں. اور وقفے سے پہلے سجاد گل صاحب, جیسے کہ آپ سب نے سنا, یہ انہوں نے 3 چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 38 ایئرز پہلے یا 40 سال پہلے یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ فلم کا کیا ہوگا. یہاں پہ پائرسی ہے, یہاں ڈی وی ڈی ہے, یہاں سنیما گوئنگ ہیبٹس کا ایشو ہے, اور اگر ہم ہندوستان کے ساتھ یہ ٹریڈ جاری رکھیں گے تو شاید 4-5 سال میں ہم ایک بائی لیٹرل ٹریڈ کی سچویشن میں آ سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ افائمے میں سجاد کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں. بالکل ایسٹ پاکستان کی شکل میں ہم نے ایک بہت بڑی مارکیٹ جو تھی وہ کھو دی. ایسٹ پاکستان کی مارکیٹ تو اردو مارکیٹ نہیں تھی. نہیں, اردو بھی چلتی تھی, بالکل نہیں, اردو بھی بالکل چلتی تھی فلمیں, اور کمپٹیشن, پائریسی وغیرہ یہ سارے فیکٹرز بالکل ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری اگر ہوتی, مطلب 30 سال پہلے والی انڈسٹری بھی اگر ہوتی, اور وہ ذرا انورڈ لوکنگ ٹینڈنسی اپروچ رکھتی, بجائے اس کے کہ بالی ووڈ سینٹرک سنیما وہ بناتی, کہ وہ جو بامبے فارمولا ہے جس کے لیے بامبے جیسے ریسورسز بھی درکار ہوتے ہیں کہ ایک فلم جو 80 کروڑ بنتی ہے اور تب جا کے وہ میسمرائز کر دیتی ہے آڈینس کو. اس کے برعکس اگر ہمارے فلم میکر ذرا ریئلسٹک سنیما کی طرف آتے تو ایک بالکل منفرد مارکیٹ وہ اپنے لیے بنا چکے ہوتے, اور اپنی مارکیٹ بھی وہ نہ کھوتے. ایسی منفرد مارکیٹ جس میں انڈین پینیٹریشن نہ ہوتی. انڈین پینیٹریشن تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب ایران میں انڈین پینیٹریشن کیسے ہوگی؟ بالکل. اچھا, اب یہاں پہ 2 سنیما انڈین لیکن ایرانین مارکیٹ جو ہے, دیکھیں نا, ایرانین مارکیٹ جو ہے وہ انسولیٹڈ ہے بیکاز آف دا لینگویج افیکٹ. یو ول بی امیزڈ کہ ایران میں بھی انڈین فلمیں چلتی ہیں. نہیں, لیکن پھر بھی وہ تو چلیں تھوڑا سا ڈب ہو کے چلتی ہوں گی. لیکن شاہ صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی فلم کو جو ہمارے یہاں ایج حاصل ہے, جو پینیٹریشن ہے, وہ کہ آپ کی زبان کامن ہے اردو. جیسے ابھی ہم تھوڑا سا یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پشتو مارکیٹ جو ہے, یہ پنجابی مارکیٹ جو ہے وہ ہندوستانی فلم سے امیون رہتی ہے. ایک تو سنیما جو ہے, ایک منٹ جی, انڈسٹری کو ہم صرف اردو سنیما کے حوالے سے نہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. فلم کے حوالے سے فلمز بنتی ہیں پاکستان میں, پشتو میں بھی بنتی ہے, پنجابی میں بنتی ہے, اردو میں بھی کبھی کبھی بن جاتی ہے. انڈیا میں اردو سے زیادہ یا ہندی سے کئی زیادہ دوسری زبانوں میں فلمیں بنتی ہیں. تو فلم ہے. میں اس پہ یہ بات کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے, جو ابھی اس سے پہلے بات چل رہی تھی, جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا, دیٹ واز کہ فلم جو ہے جب وہ لانچ ہوتی, آپ چاہے 1947 میں جب انڈسٹری, جب پاکستان بنا ہے, کیا حالات ٹھیک تھے؟ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس. انڈسٹری سروائیو کی, آپ کا 70s کا اورا گزرا ہے, ٹائم گزرا ہے, وچ واز دا گولڈن پیریڈ. آپ کے پاس مین پاور نہیں تھی اس طرح سے, اکوپمنٹ تب بھی نہیں تھی. کیا تھا؟ پیشن, جذبہ, قومیت, آپ کے اندر کانسیپٹس تھے, انٹلیکچولی رچ تھے آپ, کیونکہ آپ وہی جو ابھی شاہ صاحب نے بات کی ہے, آپ آئیڈیاز پہ کام کر رہے تھے. آپ صرف ان کی کاپی نہیں کر رہے تھے, آپ صرف ان کو فالو نہیں کر رہے تھے. آپ کے جینون اپنی سوسائٹی میں سے ایشوز تھے, آپ کے موضوعات تھے, آپ کے لوگ تھے جو نیچرل تھے. آج دیکھیے, آپ کی ہیروئنس کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہیروز کو اٹھا کے دیکھ لیں. آج کی آپ کی کون سی فلمی ہیروئن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کی کسی بھی خاتون کی عکاسی کرتی ہے, یا اس کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا, یا لباس جو ہے وہ کتنا ہمارے معاشرے کے لباس کی, کلچر کی ہماری نمائندگی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس لیے کہ ہم نے, ان کے پاس موضوعات نہیں ہیں. اگر آپ انڈیا اور پاکستان کا کمپیریزن کرتے ہیں, پاکستان کے پاس ہمیشہ اچھے لکھاری رہے, پاکستان کا اسکرپٹ ہمیشہ سے ساؤنڈ رہا, پاکستان کے ڈراما ہمیشہ اپنی ڈراماٹائزیشن, اپنی ریئلٹی بیسڈ جو سچویشنز اور کیریکٹرائزیشنز کی وجہ سے ان رہے ہیں, ایکنالج کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ دیکھیے گا ماضی میں, ایک منٹ میں ذرا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. میں کہ وہاں زیادہ بہتر سوچنے والے نہیں ہیں, لکھنے والے نہیں ہیں. ہر جگہ زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ بھی بہت اچھی اچھی فلمیں بناتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے انداز کی فلم
اپنی زندگی جس کے بارے میں آپ زیادہ نالجبل ہیں اس کے بارے میں بنائیں گے تو زیادہ آپ اس پہ کامنٹ کیجیے. میں ذرا سجاد گل صاحب سے، سجاد گل صاحب آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو کامنٹ تھا ریگارڈنگ دا فلم، اس پہ یہاں جمال شاہ صاحب کا اور فرح حسین کا یہ خیال ہے کہ پاکستانی فلم انڈسٹری نے بالی ووڈ کو فالو کرنے کی جو کوشش کی اور اپنی جو یونیکنیس تھی اس کو اس نے کھو دیا، اور اس کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ کمپیٹ کرنے کی کوشش کی جہاں وہ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جی فلم از اے کمرشل میڈیم، جو میڈیم ہے فلم کا کمرشل آرٹ پہ سروائیو اور تھرائیو کرتا ہے. جب کمرشل اینگل آپ 50% 55% اپنا ریونیو اسٹریم چھوڑ دیں تو جو حضرات، جو ٹیکنیشینز اور ایکٹرز بیہائنڈ دا کیمرا، ان فرنٹ آف کیمرا 71 میں کام کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جی 71 میں ایک 55% ریونیو اسٹریم بند ہو گئی ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ انڈسٹری سے خیر بات کرنا کر دیا. تو وی لاسٹ آل آر کریٹو ٹیلنٹ ان دا 70s. کہ جی تو جس وقت ہمارے پاس اچھے لوگ نہیں رہے اور پھر سنیما ٹوٹنے لگ گئے. 1971 میں پاکستان میں 900 سنیما تھا، آج پاکستان میں 40 سنیما ہے. ٹھیک، اچھا میرے ساتھ رہیے سجاد گل صاحب. دیکھیں اس میں بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ بات میں اچھا گل صاحب بڑا وزن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ایک کمرشل آرٹ ہے، اس میں ریونیو جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور جب ریونیو اسٹریمز آپ کی افیکٹ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں ساتھ ہی بات آتی ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ان کے پاس. وہ تو 100 کروڑ روپے اگر لگاتے ہیں تو 300 400 500 کروڑ روپے اس فلم پہ کما بھی سکتے ہیں. پھر ان کی بہت بڑی ڈائسپورا مارکیٹ بھی ہے جہاں پہ 10 پاؤنڈ کی فلم دیکھی جاتی ہے برٹش سینما کے اندر، یا امریکہ میں $10 کی دیکھی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، یہ سجاد صاحب جو ہے میرے بڑے پیارے ہیں اور ان سے بڑی محبت ہے مجھے. یہ خود پاکستان فلم انڈسٹری کی بہت بڑی پاورفل شخصیت ہے، اس سے یہ نہ ڈینائی کر سکتے ہیں. اور ان کو پورا ملک جانتا ہے کہ انہوں نے جتنی اچھی فلمیں بنائی ہیں لوگوں نے دیکھی ہیں، اور لوگ آج بھی ان کے سنیما کو دیکھنا چاہتے ہیں. جنہوں نے اتنی اچھی فلمیں بنائی ہیں وہ انڈین فلمیں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ نہ سوچے کہ ان کی فلم کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. یہ جس بجٹ میں بھی جس طرح کی بھی فلم بنا دیں گے، ان کی فلم اکیلی کمال بات کر رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فلم جو ہے کمرشل ہے، وہ مان ہی نہیں رہے آپ کی بات. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، 3 باتیں سجاد صاحب نے ریز کی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہیبٹ آف سینیگورز کے سینیگورز ہیبٹ میں نہیں ہے. ہیبٹ میں اس لیے نہیں تھے، آپ کے سنیماز برے تھے. فلم کی ٹکٹ آپ کو 10 سے 50 روپے میں مل جاتی تھی، ابھی 200 روپے میں ملتی ہے. لوگ جا رہے ہیں، کوالٹی آپ نے امپروو کی، وہ جا رہے ہیں. مگر اگر آپ چربا اور ملغوبہ اور گھٹیا، وہ لوگ جن سے آپ نہ اسکرپٹ نہ ہیروئن کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں جائے گا. وین اٹ کمز ٹو پائریسی، میرے خیال پاکستانی فلموں کا پائریسی ایشو نہیں ہے. بائیلیٹرل ٹریڈ، کمپیٹیٹیونیس اور کمپیریبلٹی پہ ہوتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہمارا جتنا زوال اس وقت سنیما کا ہے وہ 5 سال میں اس پہ پہنچ جائے گا کہ آپ انڈیا کو ایکول ٹرم سے بات کر سکیں. وہ بہت بگر مارکیٹ ہے. وی شوڈ ناٹ بی گوئنگ فار کمپیریزن. ہمیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اپنی یونیک سیلنگ برانڈ ہمیں بنانا ہے. یہ ہے کہ اگر یہاں گورنمنٹ یا مطلب کچھ لوگ توجہ دیں اور ریوائیو کر جائے سنیما، تو انڈیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے. وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوگی. لیکن سجاد گل صاحب سے کہ وہ کہتے ہیں نہیں آئی ٹوٹلی اگری ود ہم. آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ سینسرشپ یا انڈین فلموں کا نہ دکھانا. یہ بالکل غلط بات ہو گئی. سینسرشپ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. نہیں، مطلب وہ کمپیریزن کی بات ہو رہی تھی نا کہ انڈین سنیما نے آپ کو اپروو کر دیا. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، تو ہم ہندوستان سے ڈکٹیشن تو نہیں لے سکتے کہ یہ بھی ٹھیک کر دو، وہ بھی ٹھیک کر دو، وہ بھی ٹھیک کر دو. سجاد صاحب بہت اچھے پروڈیوسر ہیں، ان کو فلم بنانی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں فلم کا آدمی ہوں، میرے دوست ہیں، مجھے ان سے بہت پیار ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے فلم چھوڑنے سے ایک روٹین ٹوٹی پاکستانی فلمز کی، اور وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے تھے ان کی فلموں کو، ایونیو کا نام جب آتا تھا تو لوگ فلم دیکھتے تھے، کوالٹی کا نام تھا. انہوں نے جب ہمیں اکیلا چھوڑا ہے، آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن گل صاحب یہاں پہ ایک یہ ادارے ہیں. اکیلا شخص یا ایک اکیلا ادارہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ اس کو گورنمنٹ کی بیکنگ نہیں ہوتی. اسٹرکچر کا ہونا بہت آپ ضروری ہے. ریبیٹ دیتے ہیں، کوئی انڈسٹری کولیپس کر رہی ہوتی ہے، آپ نے فلم انڈسٹری کو کیا ریبیٹ، ٹیکسز پہ آپ نے چھوٹ دی، کتنی چھوٹ دی، وہ بھی جب بالکل کولیپس کر دیا. مارکیٹ ہے، کوئی بینک لون دے رہا ہے. فوزیہ ایک بریک لے لیں اور پھر ہم جو ہے سجاد گل صاحب کے پاس بھی چلیں گے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں. اس کے بعد